الثالث قد يقع بعد القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها وذلك نحو أول قولي إني أحمد الله إذا قصرت إن لأن المعنى أول قولي هذا اللفظ فالجملة خبر لا مفعول إلى الأخير۔ برادران عزیز، ہماری بات تنبیہات میں تھی، جملہ محکیہ کی تنبیہات۔ آج جو ہے وہ تیسری تنبیہ سے بحث ہوگی۔ تیسری تنبیہ یہ ہے کہ قول کے بعد ایک جملہ ہوگا علیہ السلام جو محکی ہوگا۔ محکی ہوگا یعنی وہ قول والی بات ہی ہوگی، لیکن مسئلہ یہاں پر ہے ترکیب کے لحاظ سے وہ قول کا مفعول بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک مبتدا ہوگا، اس کے لیے وہ خبر واقع ہو رہا ہوگا۔ مبتدا موجود ہوگا؟ نہیں، مبتدا موجود ہوگا۔ انشاءاللہ مثال میں واضح کرتا ہوں۔ جی اگر سمجھیے گی بات سمجھیے گا کہ قول کے بعد علیہ السلام رحمۃ اللہ ایک جملہ ہوگا جو محکی ہوگا، یعنی وہ قول والی بات ہی ہوگی۔ قول اسے ہی کہتے ہیں نا، قول کے بعد ایک بات آ جائے جو قول کے ساتھ ہی اس کا تھا، لیکن ترکیب میں وہ مفعول بھی ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ خبر ہوگا علیہ السلام رحمۃ اللہ کس کی؟ مبتدا کی۔ مبتدا وہاں پر ہی ذکر ہوگا۔ سوال اب یہ ہوگا کہ جی آپ جو ہے اس کو علیہ السلام مفعول بھی قول کیوں، جب محکی بھی ہے تو مفعول بھی کیوں نہیں قرار دیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جی پھر مبتدا جو ہے وہ خبر کے بغیر رہ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ عبارت میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ بات ہو جائے گا۔ الثالث قد يقع بعد القول، قول کے بعد الثالث یعنی تیسری تنبیہ، الثالث من التنبیہ تیسری تنبیہ، قد يقع بعد القول، قول کے بعد واقع ہوگا جملۃ محکیۃ، جملہ محکیہ، ولا عمل، لیکن مسئلہ یہ ہوگا ولا عمل للقول فیہا، لیکن قول اس میں عمل نہیں کرے گا، یعنی اس کے لیے علیہ السلام مفعول بھی نہیں ہوگا۔ وذالک نحو اول قولی انی احمد اللہ، اور اس کی مثال یہ ہے اول قولی، اول مبتدا ہے مضاف ہے قولی کی طرف، اور انی احمد اللہ شاہدی مثال ہماری اس میں ہے کہ انی احمد اللہ محکی ہے قول کے لیے، لیکن یہ قول کے لیے مفعول بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ احمد اللہ اول جو مبتدا واقع ہو رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ خبر۔ مفعول کیوں نہیں؟ مفعول اس وجہ سے کہ اگر اس کو مفعول قرار دے تو ایک حرج لازم آتا ہے کہ اول قولی، اس کا پھر مبتدا خبر کہاں سے آئے گی؟ مبتدا بغیر خبر کے رہ جاتا ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ انی احمد اللہ اگرچہ محکی ہے لیکن مفعول نہیں ہے۔ قولی کا مفعول بنا کر یہ اول کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ کس کے لیے؟ یہ پورا جملہ کون؟ قولی انی جو ہے نا احمد اللہ، اگر جو ہے وہ پھر اسی اول قولی تو یہ قولی تو اس کے لیے مضاف الیہ ہے، آگے کیا کریں گے؟ یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہو جائے گا نا جی، تو یہ مضاف الیہ مل کر ہاذا مبتدا کے لیے خبر بن جائے۔ نہیں، اول کے لیے ہمیں خبر بنانی ہے، اول کے لیے کوئی چیز مقدر نہیں رکھنی، اول کے لیے بنانی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ اگر اسی انی احمد اللہ کو خبر نہ بنائے علیہ السلام رحمۃ اللہ تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ مبتدا بغیر خبر کے رہ جاتا ہے۔ کافی برادران ابھی ہیں، اس وجہ سے میں تکرار کر رہا ہوں، سمجھیے گا کہ قول کے بعد ایک جملہ ہوگا جو محکی قول ہوگا، یعنی قول والی بات ہی ہوگی، لیکن وہ قول کے لیے مفعول نہیں ہوگا، بلکہ جو مبتدا ہے اس کے لیے کیا واقع ہوگا؟ خبر۔ سوال ہوا کہ جی اسے مفعول کیوں نہیں قرار دیتے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر اسے اس میں ترکیب میں مفعول قرار دے تو مبتدا بغیر خبر کے رہ جائے گا۔ ابھی ترکیب دیکھیے گا، اول قولی، اول یہ ایک مبتدا ہے، انی احمد اللہ اس کے لیے خبر ہے، اگرچہ قولی اول قولی میرا پہلا قول،
कौल यानी वो कौन सी बात है, वही महकी है ना, इन्नी अहमदुल्लाह। महकी होने के लिए दलालत क्या है जी, इन्नी, इन्ना को कसरा के साथ पढ़ते हैं। आपको पता है कि जो जुमला महकिया होता है वहां पर अगर इन्ना हो तो कसरा के साथ ही पढ़ा जाता है। और दूसरी बात ये देखिए कि जी कौल मेरा वो कौन सी बात है, इन्नी अहमदुल्लाह के मैं क्या करता हूं, अल्लाह की हमद। इदा कसरता इन्ना, अगर आप इनको क्या, इन्ना को क्या दें, कसरा दें। अगर फतह दें तो बाद में पढ़ेंगे क्या होगा माना, वो बाद में इंशाल्लाह आएगा। फिलहाल ये यहां पर याद रखिए। ले अन्ना ये इल्लत है, किसकी इल्लत है कि जी महकी कैसे है ये, ले अन्ना माना अव्वल कौल, क्योंकि अव्वल कौल की माना क्या है, हादा लफ्ज यही है, इन्नी अहमदुल्लाह, यानी मेरा पहला कौल बात वो कौन सी बात है जो मैंने कही है, इन्नी अहमदुल्लाह। अगर इन बात समझ में आ गई है। फल जुमला तो खबर ला मफूल, लिहाजा ये जुमला जो है वो खबर मफूल नहीं होगा। शाबाश। खिलाफन ले अबी अली जाम अन्नहा फी मौज़े नस्बिन बिल कौल फबक़ियल मुब्तदा बिला खबरन फक़ुद्दिर मौजूदुन औ साबितुन। तवज्जो कीजिएगा गाइस। लेकिन अबू अली फारसी के ये बात, ये तरकीब खिलाफ है। वो कहते हैं कि जिस तरह ये इन्नी अहमदुल्लाह कौल के लिए महकी है तो मफूल बिही भी यही है। वाज़ेह आ गई। अव्वल कौली इन्नी अहमदुल्लाह, इन्नी अहमदुल्लाह जिस तरह कौल के लिए महकी है इसी तरह मफूल बिही भी। फिर सवाल होगा कि जी अव्वल ये मुब्तदा है, इसके लिए खबर कहाँ गई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, महजूफ कर लेते हैं, मौजूदुन या साबितुन। देखिए बात खिलाफन ले अबी अली, ये जो हमने कहा कि ये जुमला खबर है मफूल नहीं, ये खिलाफ है अबी अली फारसी के। वो क्या कहते हैं, जाम अन्नहा, जाम किसने आगा, अबू अली ने, अन्नहा, अन्नहा यानी ये जुमला कौन सा, इन्नी अहमदुल्लाह फी मौज़े नस्बिन, ये महल तरह मंसूब है, किस वजह से मंसूब है, बिल्कुल कौल के लिए मफूल भी है। फयबकल मुब्तदा बिला खबरन, लिहाजा नतीजा ये निकलेगा कि मुब्तदा यानी अव्वल रह जाएगा बिला खबर के। फिर क्या करें, फकुद्दर मौजूदुन औ साबितुन, तो हम फिर मुकद्दर मानेंगे मौजूद को या किसको, साबित। शाबाश, वो खबर होगी। वहादल मुकद्दर युस्तगना अन्हु बल हुवा मुफसदुन लिल माना। आगे देखिए, कहते हैं कि आपने कहा कि खबर को महजूफ मानेंगे, मुकद्दर मानेंगे, और मुकद्दर और महजूफ मानने की अगर ज़रूरत हो तो मुकद्दर माने ना। अगर हमें ज़रूरत नहीं, कलाम में पूरी तरकीब हो जाती है, तो क्या ज़रूरत है कि हम एक चीज़ को महजूफ या मुकद्दर रखें। वैसे भी कलाम में असल यह है कि कोई चीज़ महजूफ और मुकद्दर ना। बात समझिएगा जरा। यानी मुसन्निफ अबू अली फारसी पर एतराज़ कर रहे हैं कि आपने कहा कि इन्नी अहमदुल्लाह ये कौल के लिए मफूल है और खबर नहीं, खबर क्या है, मुकद्दर। तो पहला इश्काल ये है कि जी अगर हमें महजूफ और मुकद्दर मानने की जरूरत हो तो हम मुकद्दर और महजूफ माने, और यहां पर हमें जरूरत है, और असल भी यह है कि किसी चीज को महजूफ या मुकद्दर न माना, क्योंकि इसके बगैर ही हमारा माना सही हो जाता है, हमें क्या जरूरत है। पहला इश्काल। दूसरा एतराज समझिएगा, वो ये है कि अगर ये मुकद्दर मानेंगे तो जो बात मुतकल्लिम कहना चाहता है उसके मकसूद के खिलाफ हो जाएगा, यानी माना में खलल वाक़ई हो जाएगा। आगा बात समझ में आ रहा है आगा सैयद अम्मार कि जी अगर आप खबर साबितुन या मौजूदुन को मुकद्दर को खबर करार देंगे तो जो मुतकल्लिम का मकसूद है फिर उसके बाद खिलाफ हो जाएगी। मुतकल्लिम का मकसूद क्या है आगा? मुतकल्लिम का मकसूद ये है, वो ये कहना चाहता है कि जब भी मैं एक बात शुरू करता हूं तो पहले क्या कहता हूं, इन्नी अहमद, यही मकसूद है। लेकिन अगर आपके मुताबिक करें, मौजूदुन साबितुन को मुकद्दर माने तो क्या होगा, अव्वल कौली, मेरे कौल की अव्वल साबित है। आपका कौल कौन सा है, इन्नी अहमदुल्लाह। इन्नी की अव्वल क्या है आगा, इन हुरूफ देखें, हमजा, यानी मेरे कौल की अव्वल साबित है, यानी मेरा कौल इन्नी अहमदुल्लाह जो है इसका हमजा साबित है, बाकी कोई चीज साबित है नहीं, जबकि उसका जो कसद ये बयान करना नहीं है। किस्सा समझ में आया आगे? आखिरी बात दोबारा। शाबाश, तवज्जो कीजिएगा। अगर साबित उनको या मौजूद इनको खबर महजूफ करार दें
تو متکلم کا جو مقصود ہے، جو چیز متکلم بیان کرنا چاہتا ہے، بات اس کے خلاف ہو جائے۔ متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی جب بھی میں کوئی کلام کہتا ہوں تو پہلے کیا کہتا ہوں؟ انی احمد۔ لیکن اگر ثابت ان کو آپ یا موجود ان کو محذوف مانے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اول قولی ثابت، میرے قول کی اول ثابت ہے۔ تو آپ کا کون سا ہے قول؟ انی احمد اللہ۔ اس کی اول کیا ہے؟ وہ ثابت ہے، جبکہ وہ یہ مقصود ہی نہیں اس کا کہ جی یہ ثابت ہے یعنی باقی چیزیں آگے کلام ثابت ہی نہیں، ایسی کوئی اس نے بات اس کی مقصود ہی نہیں، یعنی یہ کہنا چاہتا ہو کہ جی میں نے جو انی احمد اللہ کہا ہے اس میں جو حمزہ ہے وہ ثابت ہے، یہ اس کا مقصود نہیں۔ توجہ ہے آگئی نا؟ اگر اس طرح مانے تو پھر یہ بات ہوگی مقصود کے خلاف ہو جائے گا۔ بل ھذا المقدر یستغنی عنہ، یعنی ھذا المقدر سے مراد کیا ہے؟ موجود یا ثابت۔ یستغنی، ہم اس سے بے پرواہ ہیں، ضرورت ہی نہیں ہمیں۔ ایک بات ہے بل ہوا، بلکہ ضرورت تو نہیں، بل ہوا یعنی یہ مقدر شاباش، مقدر، یہ ثابت موجود، یہ مقدر معنی مفسد للمعنی، یہ کس کے لیے مفسد ہے؟ مقصود متکلم کے لیے مفسد ہے۔ کیوں؟ لأن اول قولی ان احمد اللہ، کیونکہ اول قولی میرے قول کی اول انی احمد اللہ بے اعتبار الکلمات، کلمات کے اعتبار سے کیا ہے؟ ان، اگر کلمات کو دیکھیں، الفاظ کو دیکھیں، و اعتبار الحروف، اور حروف کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے؟ حمزہ۔ فیفید الکلام علی تقدیر ہی الاخبار، تو پھر کلام فائدہ دے گا کس بنیاد پر؟ علی تقدیر ہی، اگر کلام میں فرض کریں مقدر مانے، علی تقدیر ہی مقدر مانے ثابت ان کو، تو کلام کیا فائدہ دے گا؟ الاخبار، خبر کا، کس چیز کی خبر؟ بأن ذالک الاول، کہ یہ اول کیا؟ اول کیا؟ حمزہ یا ان؟ ثابت، یہ کیا ہے؟ ثابت۔ اچھا آگے چلے، پھر کیا ہوگا؟ وَيَقْتَضِي بِمَفْهُومِهِ، مفہوم پڑھا ہے نا آگا آپ نے، ان جاءک زید فاکرمہ، اگر زید میرے پاس آیا تو میں اکرام کروں گا، اگر نہیں آیا تو اسے نہیں آیا تو اکرام نہیں کروں گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم۔ تو ابھی آپ کے مطابق کیا ہوا کہ جی اسی انی احمد اللہ کی اول ثابت ہے، حمزہ یا ان ثابت ہے، مطلب کیا باقی کلام ثابت ہے؟ نہیں۔ وَيَقْتَضِي بِمَفْهُومِهِ، اور یہ کلام اپنے مفہوم کی وجہ سے تقاضا کرے گا ان بقیت الکلام غیر ثابت، ان کے جی باقی کلام ثابت ہے۔ صحیح۔ اللہم الا یقدر اول زائدا، ہاں بس یہ بات ہے کہ جی سوائے یہ کہیں کہ جی بصریوں نے جس طرح توجیہ اس کی پیش کی ہے کہ جی اگر اول قولی انی احمد اللہ، اگر ثابت ان کو خبر مقدر مانے تو اشکال وارد ہوتا ہے کہ جی خلاف مقصود لازم آتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ یہ اول کی وجہ سے، ہم اول کو زائدہ قرار دیتے، نکال دیتے، پھر ہم کیا بات ہوگی؟ قولی انی احمد اللہ ثابت، میرا قول کون سا قول؟ انی احمد اللہ کیا ہے؟ ثابت، پھر کوئی بھی خلاف جو ہے مقصود لازم ہے نہیں ہے۔ آگے ان بات سمجھی؟ یہ بصریوں نے کہا ہے کہ جی اب آپ نے کہا کہ اگر ثابت ان کو اول کے لیے خبر محذوف مانے تو خلاف مقصود، تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ جی اول کو نکال دیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ قولی، میرا قول کون سا؟ انی، یہ ثابت ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ جی جو چیز زائدہ ہوتی ہے وہ حروف کے بارے میں مشہور ہے کہ حروف زائدہ ہوتے ہیں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ اسم بھی زائدہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو آپ زائدہ قرار نہیں دے سکتے۔ پھر کیا کریں گے؟ نتیجہ نکالیں، یعنی اول قولی انی احمد اللہ، اول قولی کو مبتدا رکھیں اور انی احمد اللہ کو اس کے لیے کیا قرار دیں؟ خبر قرار دیں۔ قصہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہم الا، ہاں یعنی اسی جی یہ اللہم کبھی تو یا اللہ کے معنی میں آتا ہے، اللہم کبھی یعنی یہ خود بھی اشارہ ہوتا ہے قول کے ضعف کی طرف، بعد والا قول استثناء ہے اور ضعیف ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح توجیہ پیش کی جائے، لیکن ہے وہ ضعیف۔ اللہ کے بعد یعنی کیا؟ یعنی خلاف مقصود لازم نہیں آئے گا اگر اس طرح کریں۔ کیا؟ الا ان یقدر اول زائدا، کے اول کو کیا شمار کریں؟
والبصریون لا یجیزونہ، لیکن جو ہے وہ تھوڑا اشتباہ شاید بیان میں ہو کہ جی بصریون نے اس کو جائز نہیں قرار دیا. کس کو جائز نہیں قرار دیا؟ کہ جی اول کو زائدہ قرار دیں، اس کو جائز قرار نہیں دیا. وَتَبَعَ زَمَخْشَرِي ابا علی فی التقدیر المذکور، اور زمخشری جو نحوی ہیں انہوں نے بھی اتباع کی ہے ابو علی فارسی کی تقدیر شاباش تقدیر مذکور میں، یعنی آگے کیا ثابت ان کو کہا ہے کہ جی خبر مقدر ہے. والثواب خلاف قولہما، کہتے ہیں کہ ثواب جو ہے وہ صحیح بات کیا ہے، ان دونوں کے قول کے خلاف، دونوں کے قول کے خلاف ہے. یعنی آگا کیا معذوب بھی نہ مانے اور اول کو زیادہ بھی نہ مانے. شاباش، اول کو زائدہ بھی نہ مانے، ثابت ان کو محذوف بھی نہ مانے، بلکہ کیا کہیں اول قولی مبتدا اور انی احمد اللہ ماں کی ہے، لیکن مفعول بھی نہیں بلکہ کیا ہے خبر ہے. فَإِن فَتَحْتَ فَالْمَعْنَى حمد اللہ، اگر آگے دیکھیے گا پہلے کہا تھا نا کہ ان کو کسرہ دے کر پڑھیں تو پھر یہ پوری بحث ہوگی کہ جی انی احمد اللہ یہ قول کے لیے مقول ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھتے ہیں تو ان حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور یہ موصول اسمی بھی ہے، موصول ہے اسمی نہیں، موصول حرفی بھی ہے. تو بعد والی چیز اس کے لیے کیا واقع ہو گئی؟ صلہ. اور صلہ اور موصول مل کر کس میں چلے جائیں گے؟ مصدر کی تعویل میں. انی احمد اللہ یعنی کیا ہوگا؟ حمد اللہ. اول قولی مبتدا اور جو ہے وہ پھر حمد اللہ کیا ہو جائے گی اس کی خبر. اول قولی کیا ہے؟ اللہ کی حمد، یعنی پھر وہ جس طرح جس لفظ میں بھی ہو اللہ کی حمد ہونی چاہیے. فرق سمجھیے گا، یہاں پر دقت ہے. پہلے کیا کہا تھا کہ اول قولی انی احمد اللہ، کہ میرے قول کی اول کیا ہوتی ہے؟ انی، یعنی میں جب بھی ابتدا کرتا ہوں تو خاص لفظ ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں حمد کے لیے، کیا؟ احمد اللہ. اگر ان کہیں گے، ان کہیں گے تو یعنی کیا ہوگا؟ میرے قول کی اول خدا کی حمد ہوتی ہے، جس طرح بھی چاہے کریں. نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ فالمعنی حمد اللہ یعنی بأی عبارت کانت، پھر وہ حمد خدا کس بھی عبارت سے ہو. لیکن اگر انی کہیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ کس عبارت سے حمد خدا ہوگی؟ احمد اللہ سے، کیونکہ ماں کیا یعنی قول، وہ میرا قول کیا ہوگا؟ انی احمد اللہ ہوگا ہمیشہ. قصہ سمجھ میں آیا؟ آگا الرابع قد تقع الجملۃ بعد القول غیر محکیۃ به وهي نوعان محکیۃ بقول آخر محذوف كقوله تعالى فماذا تعمرون قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم لأن قولهم تم عند قوله من ارضكم. ثم تقدیر. یہ آیت مجیدہ کسی کے پاس مکمل تو نہیں؟ برادر کے پاس نہیں ہے نا؟ دیکھیے حافظ ہے نا؟ کوئی نہیں ہے؟ کوئی نہیں، چلو دیکھیے توجہ کیجیے گا. اگر موبائل میں نکال رہے ٹھیک ہے، اگر توجہ کریں انشاءاللہ کام ہو جائے گا. کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھار قول کے بعد ایک جملہ واقع ہوگا، قول کے بعد جملہ ہوگا، لیکن وہ محکی نہیں ہوگا، اس قول کے لیے محکی نہیں ہوگا. یعنی یہ جو قال ہے یہ اس کی بات نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو قال ذکر ہوگا اس کے بعد جو جملہ ہوگا وہ اس قال کی بات نہیں ہوگی آسان لفظوں میں، بلکہ ایک قال محذوف ہوگا، اس کے لیے یہ محکی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا کس طرح؟ یہ آیت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو فرعون کے قوم کے بزرگان تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ جی یہ تو بڑا جادوگر ہے اور آپ کو آپ کی زمین سے نکال دے گا. واضح ہو گئی بات؟ یہ دیکھیے انہوں نے یہ بات کہی. پھر قرآن مجید میں آیا فماذا تأمرون، اس قال کے بعد آیا فماذا تأمرون. تو یہ فماذا تأمرون یعنی آپ کیا حکم کرتے ہیں، یہ ان بزرگان، وہ جو اس کی قوم کے بزرگان تھے، یہ ان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی بات ہے؟ فرعون کی بات ہے. فقال فرعون، فرعون نے کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں؟
تو پھر انہوں نے کہا کہ جی پھر اس پر دلیل کیا ہے؟ پھر انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ کیا کریں کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیں، لیکن اکیلا نہ چھوڑیں، بلکہ آگے اور بھی کریں، اور جو جادوگر ہیں پورے علاقے کے بلائیں، اور تاکہ اس کا توڑ پیش کیا جا سکے۔ آگے توجہ ہے، توجہ کیجیے گا، یعنی کیا کہ جی پہلے وہ فرعون کے قوم کے جو بڑے رئیس تھے انہوں نے کہا نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جی یہ ساحر ہے، آپ کو آپ کی زمین سے نکال دے گا، ٹھیک۔ پھر آیت مجیدہ میں آیا فماذا تعمرون، تو فماذا تعمرون یہ قال الملأ، اس کے لیے جو ہے یہ محکی نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے لیے محکی ہے؟ قال ایک محذوف ہے، وہ کون کس قال؟ فرعون قال۔ اچھا اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ بعد میں جواب آیا ہے کہ حضرت یہ جو فرعون نے جو ہے وہ سوال کیا اسی وجہ سے تو انہوں نے جواب دیا نا، ارجہ یعنی ان کو بھی چھوڑ دیں اور ان کے بھائی کو بھی چھوڑ دیں اور لوگوں کو بھیجیں تاکہ دوسرے جادوگروں کو لے کر آئیں۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ الرابع قد تقع الجملۃ بعد القول، جملہ واقع ہوگا قول کے بعد غیر محکیۃ بھی، لیکن وہ محکی نہیں ہوگا کس کے ذریعے؟ قول کے ذریعے۔ غیر نہیں پڑیں گے جملہ تو غیر کس کی وجہ سے؟ جی اگر غیر کو اس کے لیے حال مانے، جملے کی صفت بنانا صحیح ہے، ٹھیک ہے، غیر محکیت بھی اگر جملے کی صفت مانتے ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے آگا؟ کیونکہ یہ ہاں اصل تم یہ ہے کہ جملہ آگا یہ ہے نا جملہ معرفہ ہے، پھر یہ نکرہ ہو جائے گا، پھر مضاف بھی نکرہ کی طرف ہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ حال ہو تو بہتر ہوگا۔ جی قد تقع الجملۃ بعد القول غیر محکیۃ بھی، جملہ جو قول کے بعد واقع ہوگا غیر محکیۃ بھی، در حالانکہ اسی قول کی وہ حکایت نہیں ہوگا۔ وہی نوعان، اور وہ جملہ جو قول کے بعد ہو اور اس کا محکی نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ کون سی؟ محکیۃ بقول آخر محذوف، دوسرے قول کی وجہ سے محکی ہوگا جو کیا ہوگا؟ محذوف۔ کقول ہی تعالیٰ فماذا تعمرون، جس طرح خداوند متعال کا قول کہ فماذا تعمرون، یہ وہ جملہ ہے آگائین جو قول جو ذکر ہوا ہے اس کے لیے محکی نہیں، بلکہ ایک قول محذوف ہے اس کے لیے محکی ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، پہلے انہوں نے یہ کہا، اس قال کے لیے فماذا تعمرون محکی نہیں، لأن قولهم تم عند قولی، کیونکہ ان کا قول جو ہے من ارضکم تک ختم ہو گیا۔ ثم تقدیر، پھر بات آئی تقدیر کی، کیا؟ فقال فرعون، تو فرعون نے کہا فماذا تعمرون، آپ کیا حکم کرتے ہیں؟ اچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فرعون کی بات ہے؟ کیوں؟ بدلیل قالو، کیونکہ اس نے بعد میں انہوں نے جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا؟ ارجہ واخاہ، اس کو اور اس کے بھائی کو چھوڑ دو اور جادوگروں کو بلاؤ۔ آگیا سب کے لیے واضح ہے یہ بات؟ غیر محکیت وہی نوعان دالتن علی المحکیت کقولک قال زید لعمر فی حاتم اتظن حاتما بخیلا فحذف المقول وهو حاتم بخیل مدلولا علیہ بجملۃ الانکار التی ہی من کلامک دونہ۔ تھوڑی آگاہ توجہ کیجیے گا، یہاں پر کیا کہا؟ پہلے قول کے بعد ایک جملہ ذکر ہوگا، لیکن وہ جملہ اس قول کے لیے محکی نہیں ہوگا، تو پھر اس کی ہم نے کہا کہ قسمیں ہیں، یا تو دوسرے قول کے ذریعے محکی ہوگا، پہلے بیان کر دیا، یا دوسرے قول کے ذریعے بھی وہ محکی واضح ہوگا گا، دوسرے قول کے ذریعے بھی محکی نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن یہ ہے پھر اس کی دو قسمیں، اگر دوسرے قول کے ذریعے محکی نہ ہو تو کسی اور محکی محذوف پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا۔ یہ انشاءاللہ بعد میں مثالوں میں سب کچھ واضح ہو جائے گا، فقط آپ اقسام سمجھیے گا۔ قول کے بعد ایک جملہ ذکر ہوگا جو قول وہ محکی قول کا نہیں ہوگا، اس کی پھر قسمیں بنتی ہیں، یا تو دوسرے قول کی وجہ سے محکی ہوگا، مثال گزر چکی، یا دوسرے قول کی وجہ سے محکی نہیں، دوسرے قول کی وجہ سے محکی نہ ہو، پھر اس کی دو قسمیں، یا تو یہ جو قول کا محکی ہے ایک
اسی ماہ کی دوسرے پر جو محذوف ہوگا پورا قول بھی اور مقول اس پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی دیکھیے ایک قال ہے اس کے لیے جو ہے وہ محکی موجود ہے، لیکن ایک دوسرا جملہ ہے جو اس قال کے لیے محکی نہیں لیکن دوسرے محکی پر دلالت کرتا ہے. مثلا آپ آ گئے جی، پہلے زید اور عمر کی بات ہو رہی تھی. زید نے عمر کو کہا پہلے کہہ چکا تھا کہ جی یہ جو حاتم ہے نا بہت بڑا بخیل ہے. واضح ہوئی بات؟ حاتم کیا ہے؟ بہت بڑا بخیل. ابھی آ کر آپ اس کو رد کرتے ہیں، زید کو. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اتظن، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کیا حاتمن بخیلن، کیا حاتم کیا ہے؟ بخیل. دیکھیے یہ آپ کی بات ہے، اتظن حاتمن بخیلن، یہ آپ نے کہا ہے، لیکن یہ ایک محذوف محکیہ پر کیا کرتا ہے؟ وہ کس کا قول ہے؟ زید کا، جو یہاں پر ذکر ہے نہیں. دیکھیے عبارت میں انشاءاللہ مثال میں واضح ہو جائے گا. وغیر محکیتن، یہ عطف ہوگا کس پر آگا؟ وہی نوعان، یہ دو نوع، یا محکیتن بقول آخر محذوف، قول آخر جو محذوف ہوگا اس کا یہ جملہ محکی ہوگا، یا یہ جو جملہ ذکر ہے اس کا بھی محکی نہیں ہوگا، بلکہ وہی نوعان، اس کی بھی دو قسمیں. دالتن علی المحکیت، یا تو یہ دلالت کرے گا ایک محکی پر جو محذوف ہوگا، کا قول کا، جس طرح تمہارا قول قال زید لعمر فی حاتم، جس طرح تمہارا قول کہ جی زید نے کہا عمر کے لیے حاتم کے بارے میں اس نے کہا. پھر آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اتظن حاتمن بخیلن، کہ جی حاتم کیا ہے؟ بخیل. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر تطبیق کون کرے گا اس کی؟ جی آگئے میں کرتا ہوں. شاباش. وہ یہ کہ قال زید لعمر فی حاتم، شاباش. اس کے بعد یہاں پر پھر ہوگا وہ قال زید اتظن حاتمن بخیلا. شاباش. دیکھیے پہلی بات دیکھیے، قال کے بعد اتظن حاتمن بخیلن، یہ قال کے لیے محکی نہیں آ گئی. یہ قال کے لیے محکی نہیں ہے. اچھا جب محکی نہیں ہوا تو آیا دوسرا کوئی محکی محذوف پہ ہے، یعنی قول اس کے لیے کوئی محذوف ہو، وہ بھی بات نہیں. اس کے لیے قال یعنی یہ محکی، یہ خود اتظن حاتمن بخیلن، اس کے لیے کوئی اور قول محذوف ہے جس کے لیے یہ محکی ہو، اس طرح بھی نہیں. کیوں؟ یہ تو میری بات ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا تم گمان کر رہے ہو. لیکن ہاں ایک اور پہلے جو ان کے درمیان زید اور اسی عمر کے درمیان بات ہو چکی تھی، اس پر یہ دلالت کر رہا ہے. پہلے زید عمر کو کہہ چکا تھا کہ جی حاتم کیا ہے؟ بخیل، یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. آگے کیوں کہا گیا؟ دیکھیے فحذف المقول، مقول یعنی قال مقول دونوں حذف کر دیے گئے. قال زید، ہاں قال زید لعمر ان حاتمن بخیل. ٹھیک. وہ کیا تھا؟ حاتم بخیل. مدلولا علیہ، پھر اس پر دلالت کس نے کی؟ بے جملۃ الانکار، اسی جملہ انکار کو کس نے؟ اتظن حاتمن بخیلن التی ہی من کلامک، یہ تمہارا کلام ہے. دونہ، زید کا کلام ہے. زید کا کلام کیا ہے؟ محذوف. کہاں سے پتہ چلا؟ جی آپ نے جو انکار کیا ہے تو یعنی پہلے کچھ اس نے کہا تھا تبھی تو انکار کیا نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگا سید نہیں سکتا ماں کی یہ جو نہیں بن سکتا. کیوں؟ کے لیے بنا نہیں سکتے کہ میں نے کہا اسے سوال کیا. کس کے لیے؟ میں نے اسے کہا. شاباش. یہ اس کے لیے تو بنے گا، لیکن ہوگا نا پھر مان سکتے ہیں یہ اس کے لیے آپ مان سکتے ہیں کہ اقول یعنی میں نے کہا اسے. لیکن ابھی جب آپ جس وقت آپ رد کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اتظن، اقول آپ تو نہیں کہیں گے نا، اقول میں کہہ رہا ہوں. آپ اس وقت ڈائریکٹ کہیں گے اتظن حاتمن بخیلا. اقول کا لفظ نہیں لائیں گے. اقول تب کہا جاتا ہے جب کوئی دوسرا شخص آپ کی حکایت کرے تو کہا گا. یہ کہیں آپ کسی کو رد کر رہے ہو تو یہ کہیں کہ جی میں کہتا ہوں کہ تم گمان کرتے ہو کہ حاتم بخیل ہے. اس طرح نہیں ہوگا، اقول معذوف نہیں ہوگا. یہاں خود آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں جب، تو اقول کس طرح کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ جی. وہاں پر کیا تھا؟ فماذا تامرون، مقول موجود تھا لیکن فقط قال محذوف تھا، اس پر اس نے دلالت کی. یہاں پر کیا ہے؟ مقول ہی کیا ہے؟ پورا کا پورا محذوف.
وغیر دلالت علیہ ہی من کلامک دونہ، یعنی یہ تمہارا کلام ہے دونہ، کس کا کلام نہیں؟ زید کا کلام نہیں. زید کا کلام کہاں پر ہے؟ محذوف. اس پر دلالت کس نے کی ہے؟ اتظن حاتما بخیلا. وغیر دالت علیہ، یہاں اگر دیکھیے گا کالا کے بعد ایک جو ہے وہ جملہ ذکر ہوگا جو اسی کالا کے لیے محکی بھی نہیں ہوگا، نہ ہی کسی محکی محذوف پر دلالت کرے گا. واضح ہو گئی بات؟ دیکھیے کیسے، ولا جی علیحدہ جملہ ہو جائے گا جیسا پڑھ کر آئے ہم مستنفع. دیکھیے ولا یحزنک قولہم، آپ کو غمگین نہ کرے ان کا قول. اچھی، قول کے بعد کون سا جملہ ہے؟ ان العزت للہ ہے. ابھی یہ ان کفار کا تھوڑا یہ قول کہ جو انہوں نے کہا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، بلکہ جملہ مستنفع یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عزت تمام ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نہ ہی دیکھیے ان العزت للہ جميعا، نہ اس قول جو ذکر ہے اس کے لیے محکی ہے، نہ ہی کوئی اور محذوف محکی ہے جس پر یہ کیا کر رہا ہو؟ دلالت کر رہا ہو. بات واضح ہو گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کس کا؟ یہ ان کی یحزن کا قول ہم، یعنی وہ محذوف ہے. یہاں پر جو باتیں کرتے تھے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، وہ اس سے مراد ہے قول ہم سے، یہ نہیں.